عدالت عظمیٰ میں انتخابات سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ابھی جاری ہے تو دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے از خود نوٹس کے دائرہ اختیار اور بینچ کی تشکیل کے معاملے پر چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات اور از خود نوٹس کے 4-3 کے تناسب سے کیے جانے والے فیصلے پر آج بازگشت پارلیمان میں بھی سنائی تھی۔ قائد ایوان جو عموماً تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں اور اپنی مفاہمانہ روش کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، آج ایک ہی تقریر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان سے لے کر عدلیہ اور عدلیہ سے لے کر آڈیو ویڈیو ٹیپ سمیت چیف جسٹس کے لامتناہی اختیارات پر نہ صرف بات کی بلکہ خاصے جارحانہ دکھائی دیے۔ آج سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات پارلیمان سے باہر سیاسی جلسوں اور ٹی وی ٹاک شوز میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے کی جاتی تھی، مگر آج خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا یہ مقدمہ پارلیمان کے فورم پر اٹھانا انتہائی سنجیدہ امر ہے۔ عدالتی اختیارات سے متعلق ایک جنگ عدالت کے اپنے اندر جاری ہے، جس کا آغاز شاید سیاسی تلخیوں کے دوران ہوا۔ مریم نواز ابھرتے ہوئے جلسوں میں عدلیہ کے کردار پر بات کرتی رہیں، لیکن آج پہلی بار ان کے چچا ملک کے وزیر اعظم اور قائد ایوان جناب شہباز شریف نے بھی اس معاملے پر ایک پرجوش تقریر کی ہے اور جوڈیشری کے حوالے سے مکمل چارج شیٹ پیش کی ہے۔ آج شہباز شریف نے جہاں عمران خان کے حوالے سے سخت ترین زبان استعمال کی، وہیں انہوں نے جوڈیشری کے سسٹم کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ آج شہباز شریف نے عمران خان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اس شخص میں پتھر کا دل ہے، پاکستانیت نہیں ہے۔ عمران نیازی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا ہے جو ریاست مدینہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ آئین اور قانون نہ ماننے اس بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ شہباز شریف آج پارلیمان کے فورم پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، انہوں نے قربانیاں دی اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچایا۔ آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے، اور یہ بات میں جناب اسپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا۔ ویڈیوز منگوا کے دیکھ لیں، آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشت گرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ میں نے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے یہ بھی ڈاکہ ڈالا، یہ بھی چوری کی، یہ بھی میں نے غلط بات کی، میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات، میں نے چیف آف اسٹاف کے بارے میں بات کی، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ تو پھر تو جناب اسپیکر ایک طریقہ ہے، ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف نے آج عدلیہ کے کردار اور ترازو کے پلڑے برابر ہونے سے متعلق کیا کہا ہے، ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا۔ ابھی ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے۔ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فورنزک آڈٹ کروائیں۔ اگر یہ جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے۔ اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں، آپ کی اجازت سے اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کریں، مشاورت کریں، اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے۔ آفٹر آل یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا، آنے والی نسلیں میں معاف نہیں کریں گی۔ اس لیے جناب اسپیکر یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کروڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لاڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے۔ آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک کے اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے۔ تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں۔ آج مریم نواز نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ واضح کیا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 یا 3-2 میں کیوں بدلا گیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس میں کون کون شامل تھا، کیا اس اہم ترین نقطے کا احاطہ کیے بغیر غیر زور زبردستی سے قانون کے فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ مریم نواز اس سے قبل بھی ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات کرتی رہی ہیں۔ الیکشن مہم اس نعرے پر چلانی پڑے کہ الیکشن کراؤ، ضرور کراؤ، مگر پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو، برابر کرو۔ یہ مریم نواز کا دھواں دار خطاب ہے۔ آج شہباز شریف نے بھی دھواں دار تقریر کی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح شہباز شریف نے آج پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے دوران چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے قانون سازی کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی نئی کرن ہے، ہم نے قانون سازی نہ کی تو مورخ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یکایک پارلیمان میں ایک قرارداد پیش کر دی جاتی ہے، جس کے بعد خبر آتی ہے کہ آج ہی وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوگا جس میں اس بات کی منظوری لی جائے گی کہ چیف جسٹس کی جانب سے سو موٹو ایکشن یعنی از خود نوٹس کے اختیارات میں تبدیلی کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور از خود نوٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ معاملہ فوری پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا۔ آج چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے حوالے سے قانون سازی کی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں
اب تین اور خدشات تو بہت پہلے سے موجود تھے، لیکن سیاستدانوں کی جانب سے عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی گئی، لیکن اب جب عدلیہ کے اندر سے ہی اس اختیار کے بے جا استعمال پر آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں تو قانون ساز بھی حرکت میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ از خود نوٹس کے اختیار کے بارے میں سب سے پہلے سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، جس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اعتراضات اٹھائے، اور جسٹس منصور علی شاہ تو ایک تقریر یہ تک کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں موجود تمام ججز، اس کا مطلب صرف چیف جسٹس نہیں ہوتا۔ تو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس معاملے پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ ایک جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، دوسری طرف آج پارلیمان کے اجلاس میں وزیر اعظم نے قانون سازی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، مجوزہ ترامیم وہاں سے منظور کرائی جائیں گی، پارلیمان کے اندر بل پیش کیا جائے گا۔ کیا پاکستان بار کاؤنسل عدالتی اصلاحات کے اس بل کی حمایت کرتی ہے؟ جی بالکل، جو سننے میں آ رہا ہے وہ تو امینڈمنٹس ایسی ہیں جن کا مطالبہ تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز بڑے ایک تواتر کے ساتھ کرتی رہی ہیں۔ مثلاً اس میں ایک ترمیم جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 184(3) کی جب کورٹ کوگنیزنس لے گی تو وہ پھر صرف چیف جسٹس صاحب کا اختیار نہیں، بلکہ وہ شاید 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور ایک کمیٹی سکروٹی کرے گی، اور اگر وہ مناسب سمجھے گی کہ 184(3) کی کوگنیزنس لینی ہے تو پھر وہ اس کو سو موٹو کیس میں کنورٹ کرے گی۔ اور دوسری ترمیم جو بڑی امپارٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بڑے عرصے سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سو موٹو جب لیا جاتا ہے تو پھر اس کی اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے، اور اس میں شاید وہ اپیل دے دیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد اللہ کی عدالت ہی ہے، تو اس میں اگر کوئی متاثرہ فریق اس کو کوئی سنوائی نہ ہو تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی، اور انسانی حوالے سے بھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 184(3) کی جورسڈکشن ایزیوم کرتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ یا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی اپیل ہونی چاہیے، اور متاثرہ فریق کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپیل فائل کرے اور وہاں پہ اپنی جو ہے وہ دادرسی حاصل کرے۔ پاشا صاحب، جب اتنی اہم اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اور جس ادارے سے متعلق ہے، اس ادارے کو آن بورڈ نہ لیا جانا، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ہونی ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچز اور 184(3) کے حوالے سے جو امینڈمنٹ پرپوزڈ ہے وہ آرٹیکل 191 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہونی ہے کرنا۔ رولز میں جو امینڈمنٹ ہے، رولز 1980 کے بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس میں امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے، لیکن اس کا اختیار پارلیمنٹ نے اس بل کی شکل میں سپریم کورٹ کو دے دینا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے۔ یہ بالکل وہ مطالبے ہیں جو کہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز آپ درست فرما رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن 184(3) میں رائٹ ٹو اپیل پر بھی بہت بات کرتی رہی، اور پھر یہ کہا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ اس کو انٹرنلی بھی امینڈمنٹ کے ساتھ رولز آف پروسیجر کے اندر امینڈمنٹ سے کر سکتا ہے، اس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب پارلیمان ایک بل کی صورت میں اسے پارلیمان سے منظور کیا جائے گا ان اصلاحات کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کی رضامندی بھی بہت ضروری ہوگی رولز آف پروسیجر کو امینڈ کرنے میں؟ نہیں، دیکھیں، پارلیمنٹ با اختیار ادارہ ہے اور تمام اداروں کی ماں سمجھا جاتا ہے۔ تمام قوانین پارلیمنٹ نے ہی بنانے ہوتے ہیں، ایون آئین پاکستان بھی پارلیمنٹ نے ہی بنانا ہے، امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اختیار کوئی ادارہ اور لے نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ اگر ول آف دی پیپل اگر یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ول آف دی پیپل اگر ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ منظور ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسی، ہاں اگر آئین کے متصادم ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں انٹرفیئرنس کر سکتی ہیں، اور اگر آئین پاکستان کی جو سٹرکچر ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی جواز نہیں بنتا انٹرفیئرنس کرنے کا۔